یہ بہت انسلٹنگ ہے۔ انسلٹنگ تو میری اور آسیہ کے رشتے کی۔ مالک کا جوتا گھر کا مقدر مختلف تو نہیں۔ آپ اگر گھر کا نوکر گھر داماد بن جائے پروگریس کہتے ہیں، پڑھا لکھا انسان گھر کا داماد بن جائے تزلیل کہتے ہیں۔ ہیلو فرینڈ، یہ بات تو سامنے آ چکی ہے کہ ملائکہ مرید ملے ہوئے ہیں اور اسما کے اغوا میں مرید کا ساتھ دینے والی بھی ملائکہ ہی تھی۔ مرید جان بوجھ کر اسما کو اس ہوٹل میں لے گیا تھا تاکہ وہ اپنے باپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے، اور اسے یہ اطلاع دینے والی بھی ملائکہ ہی تھی کہ وہ آج امین قریشی کے ساتھ ہوٹل میں آنے والی ہے۔ اور اسما جو اپنے باپ سے نفرت کرنے لگی تھی، انہیں ملائکہ کے ساتھ دے کر اسے برداشت نہیں ہوگا اور وہ اپنی ماں کو بتا دے گی کہ اس کا باپ اسے دھوکہ دے رہا ہے۔ تو اس بار آسیہ بیگم بھی چونکے بغیر نہیں رہ سکیں گی کہ اسما نے ایسا کیوں کہا۔ اب وہ امین قریشی کی ہر حرکت پر نظر رکھنے لگے گی اور یہاں تک کہ ملائکہ کے بارے میں بھی امین قریشی سے سوال کرے گی کہ اس کا اس عورت سے کیا تعلق ہے۔ اور امین قریشی جو ویسے ہی ایک شاطر انسان ہے، وہ اپنی بیوی کو دوبارہ اعتماد میں لینے کے لیے چال چلے گا اور اس چال میں ملائکہ کو بھی شامل کرے گا اور اپنی بیوی کو بغیر بتائے اسے اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ تو وہ پریشان ہو جائے گی کہ امین قریشی سے کہاں لے کر جا رہا ہے۔ جب وہ ایک ہوٹل میں پہنچیں گے تو مرید کو امین قریشی کے اس عجیب رویے سے حیرت ہوگی کہ وہ آج آسیہ بیگم کو اس ہوٹل میں کیوں لے کر آیا تھا جہاں وہ اکثر ملائکہ کے ساتھ آتا تھا۔ اس لیے وہ فوراً ہوٹل کے ویٹر سے ان سب کی ویڈیو بنانے کو کہے گا کہ آخر امین قریشی کیا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ اس کی ہر حرکت سے باخبر رہنا چاہتا ہے تاکہ وہ امین قریشی سے بدلہ لے سکے۔ یہاں پر امین قریشی پلان کے مطابق جاتی ہوئی ملائکہ کو آواز دے کر بلائے گا کہ اسے کچھ پوچھنا ہے۔ وہ اسے نہیں جانتا کہ وہ کون ہے اور اس کے گھر شادی میں اسے کس نے بلایا تھا، کیونکہ اس کی وجہ سے ان میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا ہو چکا ہے۔ تو ملائکہ اسے کہے گی کہ وہ اس کی انسلٹ کر رہا ہے کیونکہ وہ ایک بہت مشہور آدمی ہے جسے ہر کوئی جانتا ہے، جبکہ وہ اسے بھول چکا ہے کیونکہ ان کے درمیان بزنس کے سلسلے میں ملاقات ہوئی تھی۔ تو امین قریشی اسے کہے گا کہ وہ اس کی ہرگز انسلٹ نہیں کر رہا، بلکہ اس کی وجہ سے ان کے اور آسیہ بیگم کے رشتے کی انسلٹ ہوئی تھی۔ اس طرح وہ آسیہ بیگم کو یہ دکھانے کی کوشش کرے گا کہ اسما نے ان کو جو بھی کہا وہ غلط کہا تھا اور آسیہ بیگم مطمئن ہو جائیں گی، مگر امین قریشی کے مرید پر بے حد غصہ ہوگا کہ اس کی اجازت کے بغیر وہ ایمن کی شادی میں کیوں آیا تھا۔ وہ آسیہ بیگم کا نہیں بلکہ اس کا نوکر تھا۔ پھر وہ مرید کی انسلٹ کرتے ہوئے اسے اپنے جوتے صاف کرنے کو کہے گا۔ تو مرید جب ٹیشو پیپر سے صاف کرنے کی کوشش کرے گا تو امین قریشی اسے اس کی شرٹ سے صاف کرنے کو کہے گا۔ جب مرید کو شرٹ سے جوتے صاف کرتے دیکھے گا تو کمینگی سے کہہ کے لگائے گا کہ مالک کا جوتا ہی نوکر کا مقدر ہوتا ہے، اور یہ بات وہ اچھی طرح سمجھ لے تو بہتر ہے۔ مرید جو ویسے ہی امین قریشی کو دیکھنے سے بھی پل پل مرتا تھا، اس انسلٹ پر وہ گھر جا کر بے حد اذیت میں روئے گا کہ ٹھیک ہی تو کہا ہے امین قریشی نے کہ مالک کا جوتا ہی نوکر کا مقدر ہوتا ہے۔ اور اسما مرید کی اس حالت سے پریشان ہوگی کہ ضرور اس کے باپ نے کوئی ایسی بات کی ہے جو مرید کو اذیت دے رہی تھی، اس لیے وہ پانی کا گلاس مرید کے لیے لے کر آئے گی تو مرید اپنے اندر کی اذیت سے اس گلاس کو ہاتھ سے توڑ کر ہاتھوں کو لہو لہان کر لے گا۔ تو اسما اور بھی زیادہ پریشان ہو جائے گی۔ دوسری طرف ارسل جو اپنی ماں کے ساتھ ہی امین قریشی کے گھر میں شفٹ ہو چکا ہے، وہ اب بھی مرید کا پیچھا نہیں چھوڑے گا اور اس پر طنز کرے گا۔ تو مرید بھی اسے کرارا جواب دے گا کہ اگر گھر کا نوکر داماد بن جائے تو اسے پروگریس کہتے ہیں، اور اگر اس جیسا پڑھا لکھا اور پیسے والا انسان گھر داماد بن جائے تو اسے تذلیل کہتے ہیں۔ اور اس جواب سے ارسل تل ملا کر رہ جائے گا کہ مرید نے اسے اس کی اوقات اچھی طرح دکھا دی تھی۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔